اور یہودی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تشری جو ان کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی. تو اگر یہودی 10 تشری کو روزہ رکھتے تھے، جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو وہ 10 تشری نہیں تھا، اس دن ان کے حساب سے کوئی اور تاریخ تھی، اور 10 محرم بھی نہیں تھا، حضور ربیع الاول میں تشریف لائے تھے. تو اب یہ بحث بہت عرصے سے رہی ہے کہ عاشورہ کے روزے سے کیا مراد ہے. کیا یہودیوں کا 10 تشری مراد ہے یا 10 محرم مراد ہے؟ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ 10 محرم مراد ہے، بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ 10 محرم مراد نہیں ہے، اور دونوں طرف کے دلائل ہیں. ابن قیم نے اس بحث کو کیا ہے زاد المعاد میں، اور اس پہ جو ان کی رائے تھی انہوں نے قائم کی. اسی طرح سے کچھ اور سوالات ہیں جو اصلاً سیرت کے واقعات ہیں، لیکن ان سے کسی فقہی معاملے کو سمجھنے میں اور طے کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے ابن قیم نے ان سے بحث کی ہے. زاد المعاد کی 30 جلد ساری کی ساری جہاد اور مغازی پر ہے، بڑی ضخیم جلد ہے، اور پوری جلد میں جہاد اور مغازی پر بحث کی ہے. یوں تو پوری کتاب اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ حصہ جلد سوم اس میں خاصے کی چیز ہے، ممتاز چیز ہے. پہلے انہوں نے جہاد کی وضاحت کی ہے کہ جہاد کیا ہے، حدیث اور قرآن میں جہاد کس مفہوم میں آیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے، جہاد بالشیطان کیا ہے، جہاد بالکفار کیا ہے، جہاد بالمنافقین کیا ہے. یہ 4 قسمیں بتائی ہیں، اور ان چاروں قسموں کو آیات اور احادیث سے الگ الگ بتایا ہے اور ان کی تقسیمیں بتائی ہیں. جہاد کیسے ہوتا ہے، کیسے ہونا چاہیے، اس کے احکام کیا ہیں، جگہ جگہ اس پہ بحث کی ہے. جو غزوہ بیان کیا ہے اس غزوے سے جو احکام نکلتے ہیں وہ بیان کیے ہیں. گویا سیر کا پرانا مفہوم اور مغازی کا پرانا مفہوم انہوں نے برقرار رکھا ہے، واقعات بھی بیان کیے ہیں، قانون بھی بیان کیا ہے. مسلموں اور غیر مسلموں کے جو تعلقات ہیں اس میں کیا ہدایات ہیں وہ بھی بیان کی ہیں. اس طرح سے یہ کتاب مغازی کی کتاب بھی ہے جلد سوم، سیرت کی کتاب بھی ہے، علم سیر یعنی بین الاقوامی قانون کی کتاب بھی ہے. بین الاقوامی قانون کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بین الاقوامی قانون کی آج کل 2 قسمیں ہیں. پچھلے 180 سال 70 سال سے 2 قسمیں ہو گئی. ایک پبلک انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے، ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے. پبلک انٹرنیشنل لا تو وہ ہے جو ملکوں کے درمیان یا قوموں کے درمیان تعلقات سے بحث کرتا ہے. پرائیویٹ انٹرنیشنل لا وہ ہے جو کسی ملک کے اندر 2 ملکوں کے قوانین کے کانفلکٹ سے بحث کرے، کانفلکٹ آف لاز، تعارض قوانین. تعارض قوانین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی قوم میں جو قانون رائج ہے، فرض کیجیے آپ انگلستان میں کوئی کاروبار کریں اور انگلستان میں کسی کو معاہدہ کریں اور اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان میں اپنا مکان اس کو دے دیں اور وہ یہاں زیر بحث آئے، تو معاہدہ آپ نے وہاں کے قانون کے تحت کیا ہوگا، وہاں کے کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت کیا ہوگا. عدالت میں ہماری زیر بحث آئے گا تو ہماری عدالت ان کے قانون کا نوٹس لے گی یا ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. یہ ایک انٹرنیشنل لا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کانفلکٹ آف لاز کا. اس کے بارے میں اہل مغرب کا خیال ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا ثبوت دنیا کو دیا ہے. ایسا نہیں ہے. اس پر سب سے پہلی جو دستیاب کتاب ہے وہ ابن قیم کی ہے، جو 2 ضخیم جلدوں میں احکام علی الذمہ، جس میں انہوں نے وہ تمام مسائل اٹھائے ہیں جو آج پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں اٹھائے جاتے ہیں. تو خود ابن قیم انٹرنیشنل لا کے ماہر تھے، اس پر ان کی کتاب موجود ہے اور اس کے ایک موضوع پر قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے. اس لیے انہوں نے مغازی سے جس طرح سے احکام نکالے ہیں وہ شاید کوئی اور سیرت نگار نہ نکال سکتا. تقریباً 600 صفحات میں انہوں نے مغازی اور جنگوں اور مہمات کی تفصیلات بیان کی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغازی پر مستند ترین ماخذ میں سے ایک ماخذ یہ ہے، کیونکہ خود فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، سیرت نگار ہیں، مورخ ہیں، ساری خصوصیات جمع ہیں. ان کے بعد جو کام کیا ہے پھر پچھلے 600 سال کا کام سارا دستیاب تھا، اس لیے اس کے مستند ہونے میں کوئی کلام نہیں. سیرت اور مغازی کی بعض تفصیلات انہوں نے واقدی سے لی ہیں، اس لیے واقدی کو وہ ثقہ سمجھتے ہیں. ابن قیم جیسے دیداور فقیہ اور بالغ نظر محدث کی طرف سے واقدی پر یہ اظہار اعتماد واقدی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے اور واقدی کے مقام و مرتبے کا کھلا اعتراف ہے. لیکن جو عمومی تفصیلات غزووں کے بارے میں ہیں وہ صحیح احادیث سے اور حدیثوں کی کتابوں سے انہیں لی ہیں، کیونکہ خود بڑے محدث تھے. ان تمام کے ساتھ ساتھ
اس کتاب میں روحانیات سیرت پر بھی بڑا قیمتی مواد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً تو مزکی اور مربی تھے۔ حضور کا فوجوں کا کمان کرنا، حضور کا سربراہی کرنا، سفراء کو بھیجنا، حضور کا گورنروں کا تقرر کرنا، یہ سارے اس مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں، ٹولز ہیں۔ یہ حضور کا مقصود نہیں تھا۔ حکومت اسلام کا مقصد نہیں ہے، اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کی ضرورت کی تکمیل کا ایک سامان ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے جو اصل چیز ہے وہ حضور کی ہوئی تربیت اور اخلاق کی تعمیر اور کردار سازی ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس پہلو پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور باقاعدہ اس پر بحث کی ہے کہ تزکیہ نفس اور اخلاق اور کردار کی تعمیر سیرت کی روشنی میں کیسے کی جا سکتی ہے۔ پھر خالص روحانی مسائل جس پر صوفیاء کرام نے، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس طرح کے بزرگوں نے جو اس فن کے ائمہ میں سے ہیں، جو کچھ لکھا ہے اس طرح کی چیزیں ابن قیم کے یہاں بھی۔ مثال کے طور پر حضور کے شق صدر کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، شق صدر کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور کا سینہ شق کیا گیا۔ شق صدر سے کیا مراد ہے؟ یقیناً یہ ایک ایسا میدان ہے جس کے بارے میں یعنی محض عقل کی بنیاد پر کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ یہ شرح صدر کی ایک قسم ہے، تو شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ اس پر ابن قیم نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے اور یہ شق صدر کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے کو کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، سینے کو کھولنے کی کیا شکل تھی، بہت تفصیل سے میں بیان کروں گا تو وقت تنگ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعض عبادات کے فوائد پر، روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک جگہ روزے کے روحانی فوائد بڑا نفیس کلام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں روحانیات سیرت کا ایک حصہ ہیں۔ اس میدان میں امام غزالی، شاہ ولی اللہ، مجدد الفسانی، یہ سب ابن قیم کے ہم پلہ ہیں اور ان سب بزرگوں نے سیرت کے روحانی پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ آخری کتاب جس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں ایک دو کتابوں کا صرف نام لوں گا، وہ پھر اسپین کی ہے۔ اتفاق سے میں نے جان بوجھ کے اسپین کی کتابیں منتخب نہیں کی، جو آ گئی اب نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ سب اسپین کی ہیں۔ قاضی عیاض ایک بڑے مشہور بزرگ تھے اسپین کے، قاضی تھے وہاں، شریعت کے نفاذ میں انہوں نے حصہ لیا، مجاہد بھی تھے، جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو اپنی نوعیت کی اسی طرح منفرد کتاب ہے جیسے زاد المعاد منفرد ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس میں دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، امت کو حضور کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دوسرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازی خصائص اور اوصاف کیا ہیں۔ اس میں معجزات پر بھی بحث ہے، نبوت پر بھی بحث ہے، اور نبوت کی حقیقت اور معجزے کی حقیقت پر بھی بحث ہے، اور ایسے مسائل اٹھائے ہیں جن کا براہ راست سیرت کے واقعات سے یا تاریخی پہلو سے زیادہ تعلق نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں جو درس پنہاں ہیں، ان واقعات کے اندر جو سبق پوشیدہ ہے، ان عبرتوں اور دروس پر روشنی ڈالی۔ اور شروع میں ایک بات بڑی عجیب لکھی، وہ یہ لکھا کہ میں نے یہ کتاب کسی منکر یا دشمن کے لیے نہیں لکھی، لہذا میں کوئی عقلی دلیل نہیں دوں گا۔ یہ کتاب میں نے لکھی ہے ان محبان رسول کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے لکھی ہے۔ کوئی منکر یا دشمن اس کتاب کو نہ تو دیکھے اور دیکھے تو اعتراض نہ کرے۔ ایسی چیزیں پہلے قدم پہ انہوں نے معاملہ صاف کر لیا۔ ان کے علاوہ دو کتابیں اور ہیں جو اس کی مستحق ہیں کہ اس سے بلکہ تین کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے، لیکن تفصیل کا وقت نہیں رہا۔ ایک سیرت حلبیہ کہلاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے شیخ علی بن برہان الدین حلبی، حلب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انسان العیون فی سیرت الامین المأمون۔ انسان کہتے ہیں آنکھ کی اس کالی پتلی کے درمیان جو دانہ ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان فزیکل اس کو بھی کہتے ہیں، انسان کو، ہیومن بینگ کو، لیکن اس کو بھی عربی میں انسان کہتے ہیں۔ انسان العیون یعنی آنکھوں کی پتلی، جیسے آنکھوں کی پتلی اندر محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک
لوگوں کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، مفہوم یہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب 7 ضخیم جلدوں میں ہے اور اردو ترجمہ بھی اس کا دستیاب ہے، کراچی میں بھی چھپا ہے، ہندوستان میں بھی چھپا ہے، اور سیرت حلبیہ کے نام سے چھپا ہے، کیونکہ حلب کے رہنے والے تھے مصنف، شام کے، اور یہ کتاب 7 جلدوں میں ہے۔ یہ اس دور کی ہے جب میں نے کل عرض کیا تھا کہ استیعاب کا زمانہ تھا، معلومات کو جمع کرنے کا اور معلومات کو یکجا کرنے کا زمانہ تھا، تو اس اعتبار سے یہ معلومات کا خزینہ ہے، 7 جلدوں میں ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا 7 جلدوں میں ہے۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں ایک تبصرہ ہے جو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب زیادہ معلومات جمع کی جائیں گی تو اس میں کمزور باتیں بھی آ جائیں گی، کمزور باتیں آ جائیں گی تو اس پر اعتراض ہوگا۔ اس کتاب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بعض باتیں بڑی کمزور ہیں، خاص طور پہ معجزات وغیرہ کے بارے میں، اور یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ جس زمانے میں یہ لوگ یہ کتابیں تحریر فرما رہے تھے وہ عقلیات کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اسلام پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اپنی عقل کو دین کے معاملے میں فیصلہ کن نہیں سمجھتے تھے، اس لیے معجزے کو ایک مرتبہ مان لیا کہ معجزہ ممکن ہے تو بس پھر جس نے جو روایت بیان کی اس کو مان لیا۔ زیادہ تحقیق و تدقیق کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس کی کہ یہ ماحول نہیں تھا، شاید یہ وجہ ہو۔ یہ ماحول بعد میں پیدا ہوا، دور جدید میں بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ مغربی مصنفین نے اعتراضات کیے، ان چیزوں کو غیر مستند قرار دیا، اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام کی زندگی پر لیئرز بٹھائے گئے، ایک ریئل محمد کا لیئر ہے، پھر ایک آئیڈیلائز محمد کا لیئر ہے، پھر ایک آئیڈولائز محمد کا لیئر ہے، تو یہ اسی طرح کے لیئر ہیں جس کی نشاندہی کا موقع دشمنوں کو ملتا ہے۔ ایک اور کتاب ہے جو سیرت شامیہ کہلاتی ہے، یہ بھی شام کے رہنے والے تھے، 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی۔ مصنف کا نام ہے محمد ابن یوسف دمشقی۔ دمشق کو شام میں شام کہتے ہیں، یعنی اگر آپ شام کے کسی اور شہر میں جائیں، حلب میں جائیں، تو ٹیکسی والے سے کہیں شام جانا ہے تو اس سے مراد دمشق، تو دمشق کے لیے شام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کو شامی بھی کہا جاتا تھا، اور ان کی کتاب کو سیرت شامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت مستند اور جامع کتاب ہے، 12 جلدوں میں ہے، کئی بار چھپ چکی ہے، اور کئی 100 کتابیں سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کتاب مرتب کی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ غالباً نہیں ہوا۔ ایک آخری کتاب جس کا میں تذکرہ کر کے ختم کر دیتا ہوں، یہ بڑے مشہور مصنف، مورخ، ادیب اور ماہر معاشیات تھے، مقریزی، تقی الدین مقریزی، ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے امتاع الاسماع، امتاع یا امتاع دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، امتاع الاسماع، یہ 15 جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، خاندان، ذریت، اس کے بارے میں ہے، 15 جلدوں میں لکھی ہے۔ یہ اب تک کی لکھی جانے والی، اس وقت تک کی لکھی جانے والی تمام کتابوں کا خلاصہ تھا۔ مقریزی وہ آدمی ہیں جنہوں نے وہ اصول دریافت کیا تھا جو انگریز اور مغربی لکھنے والے گریشم سے منسوب کرتے ہیں، گریشم لا۔ گریشم لا ایک معاشیات کا قانون ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اصلی سکہ ہے وہ نکل جاتا ہے، جعلی سکہ اس کو شکست دے دیتا ہے، جعلی سکہ اصلی سکے کو شکست دے دیتا ہے۔ یہ لا گریشم کا نہیں ہے، یہ مقریزی کا ہے، اور مقریزی نے پہلی مرتبہ بیان کیا تھا۔ ماہر معاشیات بھی تھے، مورخ بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ ان کی کتاب امتاع الاسماء ابھی 15 جلدوں میں چھپی ہے، 15ویں جلد انڈیکسز پر مشتمل ہے، فہرستیں ہیں، اور 14 جلدیں اصل کتاب ہیں۔ اور حضور کے بارے میں جتنی کتابیں ان تک پہنچی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے سامنے رکھی، استفادہ کیا۔ مقریزی بھی اسپین کے رہنے والے تھے، ان کا تعلق بھی